بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم احمد کمال دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور گائے بگائے آپ کے لیے انتہائی مفید معلوماتی پروگرام آپ کی صحت کے متعلق لے کر آتا رہتا ہوں، جس میں آپ کی پریشانیوں کا حل ہوتا ہے، آپ کی بیماریوں کا حل ہوتا ہے اور بڑا کامیاب علاج آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو میرا جو آج کا موضوع ہے وہ انتہائی سنجیدہ بھی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ عموماً ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہی ہم فوری طور پر واش روم چلے جاتے ہیں اور آدھا کھانا ہضم بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو ہضم ہوتا ہے، لوز موشن آتے ہیں، بعضوں کو آؤں آتی ہے، بعضوں کی تکلیف ہوتی ہے آنتوں میں، یعنی کہ مسلسل اسہال کی کسی بھی کیفیت میں انوالو رہتے ہیں۔ تو جن کا بار بار موشن کا آ جانا، کھانا کھاتے ہی آ جانا، وہ سنگرینی کے مریض ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پیٹ میں درد بھی رہتا ہے، گیس بھی بنتی ہے اور بار بار موشن کی طرف رہتے ہیں۔ آئی بی ایس کے جو مریض ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف میں رہتے ہیں اور وہ تکلیف اس وجہ سے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا انہوں نے کیا کھانا اور کس ٹائم انہوں نے واش روم کے لیے جانا ہے۔ کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتے، ہر وقت ان کے ذہن میں ایک ہی پروگرام رہتا ہے کہ کسی ٹائم ہمیں انڈیکیشن ہونی ہے اور ہم نے فوری طور پر واش روم میں چلے جانا ہے۔ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ بچوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے، بڑوں میں پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری خوراک میں کوئی ایسی چیز شامل تو نہیں جو ہمیں الرجی پیدا کرتی ہو۔ بعض لوگوں کو گندم سے الرجی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو دودھ سے الرجی گڑبڑ ہوتی ہے، مختلف چیزوں سے بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے۔ تو اب پہلے اس چیز کو بھی آپ نے غور کرنا ہے اور اس بات پہ رہنا ہے کہ آپ نے جب آپ اس پرابلم کے شکار ہیں تو آپ نے اپنی خوراک کیسی رکھنی ہے۔ تو آپ نے جب اس معاملات میں آنتوں کی انفیکشن میں مبتلا ہوں، آنتوں کی کسی بیماریوں میں مبتلا ہوں، اسہال میں مبتلا ہوں، بار بار مروڑ میں مبتلا ہوں، آؤں آنوں میں مبتلا ہوں، اس میں خون کے آنے میں مبتلا ہوں، تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں، تو جو آپ کے لیے انتہائی مجرب ہوگا اور انتہائی 100/100 شفا کا حامل ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو کرنا آپ نے کیا، سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے کہ جو چیزیں آپ کو الرجی کرتی ہیں، پہلا پوائنٹ کہ جو چیزیں الرجی کرتی ہیں، یعنی گندم کھاتے بعض لوگوں کو موشن لگ جاتے ہیں، انہیں اس کو روکنا ہے۔ دودھ پینے سے موشن لگ جاتے ہیں، انہیں اس کو روکنا ہے۔ تیسرا یہ پھل کا استعمال، سیب ہے، پپیتا ہے، ہم موشن لگ رہے ہیں لیکن مسلسل سیب کھا رہے ہیں، کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ پپیتا کھا رہے ہیں، کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کوشش کرنا ہے آپ کیلے کا استعمال کریں، خوراک میں کوشش کریں چاول کا استعمال زیادہ کریں، چاول کا کھچڑی پکائیں مونگ کے دال کی، اس کا استعمال کریں، یہ آپ کے لیے مجرب۔ ادویات میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن یہ ترکیب جو غذائی ترکیب ہے اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ نے کھچڑی کا استعمال کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو تو میں چاول کا آٹا اور گندم کا آٹا مکس کر کے بھی بتاتا ہوں تاکہ وہ اس میں استعمال کر دیں۔ تو یہ مرض ایک دم نہیں جاتا، آہستہ آہستہ یہ آپ کی آنتیں مضبوط ہوتی ہیں اور وہ اس میں قوت ماسکہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کے خوراک کو پکڑ کے رکھتی ہیں۔ تو ایسی چیزیں میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں جو ہمارے اجمل دواخانے نے آپ لوگوں کے لیے ایک نسخہ تجویز کیا جو انتہائی مجرد اور بہت ہی مفید حامل ہے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو سنیں، اور وہ کیا ہے، انہوں نے نسخہ نمبر 14 کیا ہے، نسخہ نمبر 14 دواخانہ حکیم اجمل خان نے آپ کے لیے ایک ایسا نسخہ ترتیب دیا جو سالہ سال سے تجربہ کا حامل اور ہزاروں مریضوں پہ آزمایا گیا، تاکہ لوگ آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ تاکہ بعض لوگ مطلب بازار نہیں آ سکتے، اپنا علاج میں غفلت کرتے ہیں، روز اسی مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں، اپنے کپڑے خراب کرتے رہتے ہیں، اپنی پریشانیوں میں رہتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ انفیکشن والا آنتوں والا مریض انتہائی کمزور ہوتا ہے، اس کے پٹھوں میں جان نہیں رہتی، اس کی ذہنی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، اس کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی تمام جو جسمانی پوزیشنیں ہیں تمام کمزور ہو جاتی ہیں، کیونکہ میدے آنتوں نے جو غذا پہنچانی ہوتی ہے، جو طاقت لینی ہوتی ہے، وہ پٹھوں تک نہیں پہنچاتا۔ تو یہ آپ نے اس کو مرض کو فوری طور پر ازالہ کریں، اس کو ختم کریں اور آپ کا فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے دیکھنا کیا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو انفیکشن کے ساتھ بلڈ آ جاتا ہے تو آپ اس نسخہ نمبر 14 کے ساتھ شربت انجوار کا استعمال کر لیں۔ 3 چمچ صبح 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور 1 چمچ اس کا صبح لے لیں اور 1 چمچ شام کو لے لیں۔ آپ استعمال کریں گے شربت کے انجوار کے ساتھ، اور اگر نہیں تو آپ پانی سے استعمال کر لیں۔ یہ انتہائی مجرب ہے، یہ آپ کی تمام آنتوں کی مرض کو ختم کر دے گا اور جو ہی آپ کی آنتیں تندرست ہو جائیں گی، آپ کا معدہ اچھا کام کرے گا، آپ کے جسم میں غذا جزو بدن بنے گی، آپ انتہائی خوبصورت صحت کے حامل ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ نسخہ استعمال کرنا چاہتے ہیں
تو اس کو کیا حاصل کیا جائے، آپ ہمارے نیچے نمبر چل رہے ہیں، اس پہ نمبر سے اس نمبر میں آپ آرڈر کر سکتے ہیں، یہ پارسل آپ کے گھر تک بھی پہنچ جائے گا۔ ادارے کی سہولت ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ مزید مشورہ کرنا چاہتے ہیں اجمل دواخانے کے جو مطب ہے وہاں پر تشریف لے آئیں، ہماری شاپس موجود ہیں اجمل دواخانے کی، وہاں سے آپ کو یہ نسخہ اویلیبل ہو جائے گا، اپنے آرام سے لے لیں اور اس کو استعمال کریں۔ اس کا استعمال کم از کم 1 ماہ استعمال کریں، اور اس دوران پرہیز کا استعمال، پرہیز جو طریقہ بتایا ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آپ صحت مند، ہم بھی خوش۔ خدا حافظ۔